رخ کریں گے لاہور کا، جہاں پر سراج الحق اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کی برکت سے یہ عالیشان بلڈنگز اور عمارت ان کی برکت سے پاکستان مزدور چلا رہے ہیں، وی آئی پی تو لوٹ رہا ہے، وی آئی پی تو کرپشن کر رہا ہے، وی آئی پی تو اپنے بینک بیلنس میں، پراپرٹیز میں، باہر آفشور کمپنیوں میں پیسہ چھپا رہا ہے، لیکن اس ملک کا غریب مزدور ہے جو پاکستان کے خاطر اپنا خون بھی، اپنی صلاحیت بھی، اپنی زندگی اس ملک پر نچھاور کر رہے ہیں۔ میں پاکستان کے مزدور کو سلام پیش کرنے آیا ہوں، آپ کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں، آپ کو یقین دلانے آیا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ کے حقوق کے لیے۔ میں آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے بچوں کو اچھے اور بہترین تعلیمی اداروں میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے عزت کے ساتھ ایک چھت بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے لیے ایک پرسکون زندگی تلاش کرنے آیا ہوں۔ 8 کروڑ مزدور ہے، لیکن پاکستان میں مزدوروں کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے، وہ شہید ہو جائے کام کرتے ہوئے، ان کے بچوں کی کفالت کا کوئی انتظام نہیں، ان کے بیوہ عورت کے لیے کفالت کا کوئی انتظام نہیں، وہ گھر کا کرایہ ادا کرتا ہے، لیکن معذور ہو جائے اس کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ان کے رہائش کا کوئی انتظام نہیں۔ گزشتہ طویل عرصے سے پاکستان کے سیاسی لیڈروں نے، پاکستان کی حکومتوں نے مزدوروں کو دھوکہ دیا، روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر، سب سے پہلے پاکستان کے نام پر، تبدیلی کے نام پر پارٹیاں جاتی ہیں اور آتی ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، لیکن غریب کی زندگی میں، مزدور کی زندگی میں، کاشتکار کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لوگوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک پر ایک ایسا ٹولہ مسلط ہے جو آپ میں سے نہیں ہے، کرپٹ سرمایہ دار، ظالم جاگیردار، مافیاز کے ایجنٹ 75 سالوں سے اس ملک کے غریب عوام کا استحصال جاری ہے، محنت یہ کرتا ہے اور پل کوئی اور کھاتا ہے، پسینہ یہ بہاتا ہے، لیکن مزے کوئی اور کرتا ہے۔ شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس میں مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کرتا ہے، جس میں کسان کی نمائندگی جاگیردار کرتا ہے، جس میں مظلوم کی نمائندگی ظالم کرتا ہے۔ 75 سالوں سے جنہوں نے انگریز کے بوٹ پالش کیے، جنہوں نے ان کے گھوڑے مالش کیے، جنہوں نے اس خطے کے عوام کے ساتھ غداری اور بے وفائی کر کے انگریز کا ساتھ دیا تھا، آج بھی وہی طبقہ کبھی پیپل پارٹی کی صورت میں، کبھی مسلم لیگ کی صورت میں، کبھی پی ٹی آئی کی صورت میں تمہاری اوپر مسلط ہے۔ لوگوں، یہ ایک کلب ہے جاگیرداروں،
اور سرمایہ داروں کا، ان کے نگاہوں میں ان کی بلیوں کی قدر تو ہے، وہ اپنی کتوں کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن یہ ظالم لوگ غریب کا اور غریب کے بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ جانتے نہیں ہے کہ بھوک کیا ہے، وہ جانتے نہیں ہے کہ مہینہ کے آخری دن اگر کوئی باپ اپنے بچوں کا فیس ادا نہ کر سکے، بجلی، پانی اور گیس کا اور گھر کا کرایہ ادا نہیں کر سکے، اس پر کیسی قیامتی گزرتی ہے۔ ان جاگیرداروں اور ان سرمایہ داروں کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ لوگوں، آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، جدوجہد کا راستہ، اور اس نظام کو تبدیل کرنے کا راستہ۔ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو نظام دیا ہے اس میں مزدور کی عزت ہے، اس میں مزدور کی حقوق کی حفاظت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں چلتے ہوئے مزدور کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور دعا کی اور فرمایا کہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو۔ میرے بھائیوں، میں جب نظام کی بات کرتا ہوں تو میں خلافت کی بات کرتا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو اپنے کندھے پر کپڑے رکھ کر بیچنے کے لیے بازار گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر کریں گے، اور آپ جب کاروبار کریں گے تو لوگ دوسروں کو چھوڑ کر آپ کی طرف آئیں گے، اور آپ جب کاروبار کریں گے تو آپ کا وقت اب آپ کا ذاتی نہیں ہے، پوری امت کا ہے۔ ان کے لیے تنخواہ مقرر کیا گیا، لیکن 1 سال بعد جب لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی تنخواہ کم ہے اور بچے زیادہ ہیں، ہم اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری اس ملک میں اور خلافت میں ہر مزدور کے تنخواہ میں اضافہ کرو، اس کے بعد میری تنخواہ میں اضافہ کرو۔ میرے دوستو، میں اس نظام کی بات کرتا ہوں جس میں ایک خلیفہ بھی مزدور کی طرح تنخواہ لیتا ہے۔ آپ کا یہ بھائی خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا، اللہ نے اختیارات کچھ دنوں کے لیے دیے تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میں اپنے وزراء کو 18,000 روپیہ تنخواہ دیتا تھا، اس لیے کہ ان دنوں میں ہمارے ہاں تنخواہ عام مزدور کا 18,000 روپیہ لیتے تھے۔ مجھے وزیر اعلیٰ نے کہا، مجھے ہمارے منسٹر نے کہا کہ اس پر ہم کیا کریں گے 18,000 روپیہ لے کر۔ میں نے کہا، آپ لوگوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم مراعات کے لیے نہیں جاتے ہیں، ہم خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے اگر مراعات کے لیے کام کرنا ہے پھر سیاست چھوڑو، پھر قوم سے معافی مانگو۔ جب تک میں وزیر خزانہ ہوں میں خود بھی 18,000 روپیہ تنخواہ لوں گا اور آپ کو بھی 18,000 تنخواہ دوں گا۔ میرے دوستو، میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس فائنانشل مینجمنٹ کے نتیجے میں خیبر پختونخوا پر 1 روپیہ کا قرض نہیں تھا۔ VIP کلچر ہم نے ختم کیا تھا۔ اپنے بچوں کے لیے ہم نے یونیورسٹیاں کھولی، کالجز کھولے تھے۔ رات 12 بجے بھی میرا دروازہ ایک غریب کے لیے کھلا رہتا تھا۔ رکشہ ڈرائیور اپنے رکشے کے ساتھ بغیر روک ٹوک کے سینئر منسٹر کے گھر آتا تھا، اور رات کے 12 بجے بھی اگر کوئی پولیس اس کو چھیڑتا
मुझे फोन करते, वरना फौरी तौर पर मेरे घर में आकर मेरे साथ बात करते। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने इस मुल्क में इन तमाम जमातों को देखा, इन पार्टियों को देखा, जर्नलों को देखा। आप मुझे बताएं कि क्या इनकलाब आया आपकी जिंदगी में, क्या खुशी नसीब हुई इस मुल्क में मजदूर को। ये पाकिस्तान है, एक आदमी 65 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, उनके पेट में भी एक छोटा सा मैदा लगा है, और एक मजदूर को 15 और 20 हजार तनख्वाह भी मुयस्सर नहीं है। क्या हमारा खून मुख्तलिफ है? क्या एक का मैदा बहुत बड़ा और दूसरा का छोटा है? मेरे दोस्तों, ये जुल्म, ये इस्तेसाल का निजाम, अब इसको बदलना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। हम आपको आपका हक दे सकते हैं, हम मजदूरों के लिए लड़ सकते हैं। मैंने इस बार कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में बहुत सारी टिकट मजदूरों को दिए हैं। जब मजदूर कौमी असम्बली में जाएगा तब आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। जब गरीब कौमी असम्बली में जाएगा तब गरीब की जिंदगी में इनकलाब आएगा। ये शहजादे उधर बैठेंगे, आपको कभी भी हक नहीं मिलेगा। वो सिर्फ इतना चाहता है कि आप उनको वोट दे, आप उनको सपोर्ट दे, आप उनके लिए जिंदाबाद का नारा लगाए। लेकिन मैं मजदूर से पूछना चाहता हूं कि ये तो अल्लाह का निजाम नहीं है कि गरीबों के घर में बस गरीब पैदा हो और सरमायादारों के घरों में सरमायादार पैदा हो। ये वही लोग हैं जिनके कुत्तों के लिए बाहर से, फ्रांस से खुराक दरामद होता है, इनके बिल्लियों के लिए बाहर से खुराक दरामद होता है, इनके बिल्लियों और कुत्तों के शैम्पू भी बाहर से आते हैं। तो जिस निजाम में कुत्ते और बिल्ली मजे में हो और गरीब का बेटा मुश्किल में हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, आप बताएं इस निजाम को तब्दील करने की जरूरत है कि नहीं है? लोगों, हम आप में से हैं। मैं कॉलेज में पढ़ता था और छुट्टियों के दौरान मजदूरी करके अपने हॉस्टल अखराजात के लिए मेहनत करता था। मेरे वालिद साहब भी एक मजदूर। मैं जानता हूं कि गरीब का मसला क्या है, काश्तकार का मसला